ظفر، آپ پہ لکھی گئی تنقید کے حوالے سے کچھ یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو متنازع شخصیت بنانے کے لیے خاص طور پہ انتہا پسندی کا رویہ رکھا یا تمسخر کا ایک رویہ اپنی شاعری میں رکھا. یہ بات آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے محض چونکانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے. حالانکہ چونکانے کی ضرورت تو اس شخص کو ہو سکتی ہے جس کا نوٹس نہ لیا گیا ہو، یا جسے ریکگنیشن نہ ملی ہو، یا جس کو توجہ نہ دی گئی ہو. تو یہ تو میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں کہ 62 میں جب میری پہلی کتاب آب رواں چھپی ہے، اور اس میں جدید غزل کا جو پیٹرن میں نے متعین کر دیا ہے، آج تک جدید غزل کا جو واقعی جدید غزل ہو اسی پیٹرن میں اور اسی مزاج میں لکھی جا رہی ہے. آپ آب رواں سے رتب و یابس تک کا جو شعری سفر ہے آپ کا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے واقعی یعنی جدید غزل کو آگے بڑھانے کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ کی ہیں؟ میں نے کی ہیں اور بڑی سنجیدگی سے کی ہیں. جہاں تک تمسخر کا رویہ ہے، یہ متنازع بننے کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو کلاسیکل رویہ ہے، باقاعدہ ہماری روایت میں موجود ہے. یہ غزل کی جو فارم ہے، بہرحال یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک محدود فارم ہے، اس میں قافیہ ردیف کی ایک بندش جو ہے وہ اپنی جگہ یقیناً ہوتی. تو کیا ان تجربات کے لیے آپ یہ نہیں مناسب سمجھتے کہ بھئی نظم کا جو فیلڈ ہے وہ زیادہ پوٹنٹ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ غزل اپنی تمام تر لمیٹیشنز کے باوجود اپنے اندر بڑی وسعت پذیری رکھتی ہے، ابھی تک رکھتی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں غزل ہی کے صنف میں اتنا کھل کھیلا ہوں جس سے یہ اضافت اڑائی ہے. فارسی کی اضافت بھی اڑائی ہے اور اردو کی اضافت بھی اڑائی ہے. فارسی کی اضافت اس لیے اڑائی ہے کہ فارسی کی جبریت جو اردو زبان پر ہے اسے توڑا جا سکے. اس کے باقاعدہ کلیے ہیں. مثلا فارسی کی جو اضافت ہے اسے 2 طریقے سے توڑا جاتا ہے، کلیے موجود ہیں. مثلا ایک لفظ ہے دستہ گل، لفظوں کی ترتیب بدلنے سے وہ اضافت اڑ جاتی ہے، گل دستہ آپ کہتے ہیں. یا خانہ میں کی اضافت اس طرح اڑاتے ہیں کہ لفظوں کی ترتیب بدلتے ہیں، میں خانہ بن جاتا ہے. اب ایک بات جو آپ کے بارے میں کہی جاتی ہے ظفر، وہ یہ کہ جناب انہوں نے اچھی بلی غزلیں پہلے تو لکھیں اور بعد میں اس تجربے کی چھاپ اس پہ لگانے کے لیے ان کا وہ جو احساس تھا اس سارے کا وہ تو وہی رہا، لیکن لفظوں کی ترتیب سے وہ نئی غزلیں بنا دی انہوں نے. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ تقریباً نصف غزلیں گل آفتاب کی جو پہلے مدرجہ صورت میں چھپ چکی تھیں، میں نے انہیں ضروری سمجھا انہیں بھی اس عمل سے گزارنے کا، تاکہ اس کتاب کا، اس کی اکائی کا آہنگ جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس طور اردو ادب میں کوئی معیاری تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ معیاری تبدیلی تو میں نہیں کہہ سکتا، نہ ہی یہ میرا کام ہے کہنا کہ میں نے کوئی معیاری تبدیلی کی ہے. آپ کے بارے میں مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ہاں غزل کے تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس تو ہے، لیکن اس کا کوئی سنتھسس آپ کے ہاں نہیں ملتا. اور بلکہ ایک صاحب نے تو آپ کے متعلق یہ بھی کہا کہ صاحب یہ ٹیبل ٹینس کی دونوں سروں پہ کھیلتے ہیں. تو یہ بات کہ ایک کلاسیکل مزاج کے بالکل انتہا کی طرف آنا اور درمیانی راستہ جو ہمارے یہاں ادب کا ہو سکتا ہے، اس کو نہ اپنانے میں آخر کیا بنیادی احساس تھا آپ کا؟ جہاں تک تھیسس اور اینٹی تھیسس کا سوال ہے، تھیسس میں مانتا ہوں سردست کہ تھیسس بھی موجود ہے اور اینٹی تھیسس بھی موجود ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ سنتھسس بھی موجود ہے. وہ اس لیے کہ سنتھسس اس کا اینٹی تھیسس میں ہی موجود ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کلاسیکل غزل کا جو مزاج تھا اس میں جو وکیبلری تھی اس میں ایک ایکسپینشن ہی کی صورت ہے یا زبان کے امکانات کو آپ؟ میں نے تو باقاعدہ زبان کے امکانات کو ایکسپلور کیا ہے. جو فکسڈ وکیبلری غزل میں تھی اسی کے خلاف میں نے احتجاج کیا ہے اور زبان کے تجربے اسی حوالے سے کیے. ایک غزل تو اس سلسلے میں ظفر عنایت فرمائیے. میں غزل عرض کر دیتا ہوں. خبر نہیں سفر خاک میں کہاں ہوں میں، کہیں اندھیرے اجالے کے درمیاں ہوں میں، پڑا ہوں کب سے گزر گاہ باد و باراں میں، مٹا ہویا سا کسی نقش کا نشاں ہوں میں، لگی تھی آگ بہت دور میرے منظر سے، سبج چکی مگر اب تک دھواں دھواں ہوں میں، نہ گرد ہے نہ گلستاں نہ خواب ہیں نہ خدا، کوئی نہیں ہے اسی وہم کا گماں ہوں میں، ہوں اپنے آپ سے ٹکرا کے پارا پارا ظفر، بکھر گیا ہوں فضا میں جہاں تہاں ہوں میں. ظفر یہ بتائیے کہ آپ سے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ آب رواں کی جو آپ کی بنیادی شاعری تھی، اس کے بعد گل آفتاب میں آپ نے جو زبان کے تجربے کیے، پھر رتب و یابس میں جو زبان کے تجربے کیے، اب سنا ہے کہ آپ جو غزل لکھ رہے ہیں وہ اس آب رواں ہی کی روایت میں غزل گوئی ہو رہی ہے آج کل. یہ کس حد تک درست ہے یہ بات؟
اس میں یعنی یہ تو اپنے آپ کو ریپیٹ کرنے کا ایک پروسیس ہوا، اگر یہ یوں ہی ریپیٹ ہے۔ کرنے کا نہیں ہے، یہ اس جدلیاتی عمل کا ایک تسلسل ہے جو آب رواں سے گلافتاب اور گلافتاب سے رتب یابس تک آتا ہے، بلکہ ان تینوں کا سنتھسس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو موجودہ شاعری ہے، پچھلے 1 2 3 سال کی شاعری ہے، اس میں وہ موجود ہے۔